آج میں ایک اہم مسئلے پہ بات کروں گا جو کہ ہماری زندگی پہ بہت برے اثرات ڈالتا ہے، وہ ہے خود اعتمادی کی کمی۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا خود اعتمادی کی کمی مستقل مسئلہ ہے یا اس پہ انسان قابو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ جو لوگ میری ویڈیو سنتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کے پیچھے سائنٹیفک ڈیٹا ویلڈ مستند تحقیق موجود ہوتی ہے، اور میں جو بات کروں گا آپ سے، جو بھی ٹیکنیکس آپ کو آج خود اعتمادی کے حوالے سے بتاؤں گا، تو اس میں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ان سے فائدہ ہوا ہے، اور وہ سائنسی طور پر مستند طریقے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ خود اعتمادی کیا ہے؟ یہ کوئی خدا داد صلاحیت ہے؟ پیدائشی طور پہ ہم خود اعتماد ہو سکتے ہیں؟ تو کچھ جینیٹک کمپوننٹ اس کا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی تاریخ میں ہمیں بڑے پر اعتماد لوگ ملتے ہیں جو کہ جن کی لوگوں کے سامنے بولنے کی صلاحیت بہت زبردست ہوتی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا میں آج آپ سے ذکر کروں گا کہ ان لوگوں نے ان طریقوں پہ کام کیا کہ جن کے الفاظ نے تاریخ بدلی ہے اور لوگوں کی زندگیوں پہ بہت زبردست اثرات ڈالے ہیں۔ ایک شخص کا میں ذکر کروں گا کہ وہ بہت ہی شرمیلا تھا اسکول میں، کالج میں، بعد میں وہ بیرسٹر بنا، اور جب بیرسٹر بنا تو پہلے کیس میں وہ چند الفاظ کہنے کے بعد بالکل اس سے بولا نہیں گیا اور بیٹھ گیا، اور اسے بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں بول سکتا، مگر جب بولا تو اس نے تاریخ بدل لی۔ اس شخص کا نام ہے مہاتما گاندھی۔ بہت دفعہ ایسے لوگ جیسے کہ سر ونسٹن چرچل کے متعلق ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو لوگوں کے سامنے بات کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، بلکہ ٹیچر کہتے تھے کہ یہ شخص آگے زندگی میں کرے گا کیا، یہ تو بہت شرمیلا ہے، بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، ہکلاتا بھی ہے۔ مگر ہم سب کو پتہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اس کی تقریروں نے اپنے قوم کے ذہنوں پہ کتنے مؤثر اثرات مرتب کیے۔ اور البرٹ آئنسٹائن کو کون نہیں جانتا، اس کے ٹیچر اس کے متعلق کیا کہتے تھے، اس نے تو بولنا بھی بہت لیٹ شروع کیا تھا۔ تو ایسے بہت سی شخصیات آپ کو تاریخ میں ملیں گی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت پر اعتمادی سے بولتے تھے لوگوں کے سامنے، اور کنفیڈنس جو ہے ان کی جسم سے ویوز کی شکل میں نکلتا تھا جب وہ بول رہے ہوتے تھے۔ تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ لوگوں کے سامنے بات کرنا، پر اعتماد شخص بننا، یہ ایک ہنر ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس پہ کام کیا۔ سر ونسٹن چرچل باقاعدہ پریکٹس کرنے کے بعد ایک اچھا اوریٹر بنا۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کون سے طریقے ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنی خود اعتمادی کو امپروو کر سکتے ہیں؟ تو پہلی اہم چیز جو ہے وہ ہے چھوٹے سٹیپ اٹھانا۔ البرٹ بنڈورا نے بہت اس پہ ریسرچ کی، اور آپ اس کی ریسرچ کو پڑھیں گے تو وہ سیلف ایفیکیسی کے حوالے سے جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمیشہ خود اعتمادی کی طرف چھوٹے قدم اٹھایا کریں، ایک دو لوگوں سے بولنے کی پریکٹس کریں، پھر اس کو بڑھاتے جائیں۔ جب آپ پریکٹس ہو جائے گی کسی ٹاپک پہ بولنے کی تو پھر آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، اور پھر جب آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ جب آپ لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی تو آپ بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے بول سکیں گے۔ سائیکالوجسٹ کے پاس جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں اور ان لوگوں کو وہ گائیڈ کرتے ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو اپنی سیلف ٹاک ہے، اپنے آپ سے جو ان کا باتیں کرنے کا انداز ہے، اس میں اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں۔ بعض لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ پھر اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بات مجھے ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کرٹیسزم جو ہے یہ ہماری جو خود اعتمادی ہے اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ امپرومنٹ اپنی جگہ، اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں مختلف اوقات پہ، اور ہر صورت میں کوشش کریں کہ جن صورتحال میں آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے بات کرنا، کچھ نہ کچھ وہاں پہ بات کر لیا کریں۔ میں کارپوریٹ سیکٹر میں رہا ہوں تو بہت دفعہ لوگ جو ہیں جب میٹنگ میں بولتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، گھبرا جاتے تھے، تو ایسے لوگوں کو میں ٹارگٹ کر کے ان سے بار بار کویسچن پوچھتا تھا تاکہ وہ ان کی ہیزیٹیشن کم ہو۔ ود ان نو ٹائم وہ لوگ جو ہیں کانفیڈنس سے بولنا شروع کر لیتے تھے میٹنگ کے دوران۔ اس کے علاوہ 2010 میں اس پہ بہت امپورٹنٹ اسٹڈی ہوئی کہ جس میں دیکھا گیا کہ وہ کون سی بنیادی تبدیلیاں ہیں جو کہ ہماری خود اعتمادی کو بہتر کر سکتی ہیں۔ تو اس میں جو ٹاپ پہ جو چیز آئی وہ یہ ہے کہ باڈی لینگویج، کہ ہم کیسے چلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں چاہے تھوڑی بات کرتے ہیں۔ تو باڈی لینگویج جب آپ کی چینج ہوگی، آپ ٹمڈ اور سبمیسیو طریقے سے بات نہیں کریں گے، تھوڑا بولیں، مگر جب آپ اٹھیں بیٹھیں بات کریں، آپ کے
چلنے پھرنے کا انداز جو ہے وہ ایک کانفیڈنٹ شخص کی طرح ہوگا، تو آپ کے بہت سے ایسے ہارمون باڈی میں بنتے ہیں جو کہ آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ ایکسپوجر جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سچویشن اوائڈ مت کریں، سچویشنز کو جہاں پہ آپ نہیں بول سکتے، تھوڑا بہت وہاں پہ بولنے کی کوشش کریں۔ ایک اور ٹیکنیک جو بہت ایفیکٹو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امیجینیشن۔ جب میرے پاس اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں کہتے ہیں کہ کانوکیشن ہے، اب میں نے اتنے لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے، میں تو وہاں بات نہیں کر سکوں گا، میرا تو چہرہ سرخ ہو جائے گا، چیزیں بھول جاؤں گا، گلا خشک ہو جائے گا، میں کیسے بات کروں گا۔ تو مجھے اس میں جو اچھی رزلٹ ملے وہ یہ ملے کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ہر وقت جب بھی آپ کو موقع ملے امیجن کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے کسی ٹاپک پہ بہت کانفیڈنٹلی بول رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ اب اس امیجنیشن سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی اپریہنشن ہوتی ہے، جو ان کا خوف ہوتا ہے، وہ اس امیجنیشن سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ پوڈیم پہ جاتے ہیں تو شاید 1-2 منٹ کے لیے وہ گھبرا جائے، اس کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں اور وہ اس پروسیس کو پھر انجوائے کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے بولنے کا جو ان کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں پھر آخر میں ریپیٹ کروں گا، خود اعتمادی ایک ہنر ہے، اس کو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے۔ سیکھنے کی کوشش کریں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ اس کی طرف اٹھائیں، آپ ایک پر اعتماد شخص کے طور پہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن پہ رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے۔ تھینک یو۔